اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو اگلا باب ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ باب ہے هل یقال رمضان او شہر رمضان ومن رعا کلہ واسعا، کہ رمضان المبارک کو رمضان کہہ کے مخاطب کیا جائے گا یا شہر رمضان کہا جائے گا، یا رمضان اور شہر رمضان دونوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ باب باندھنے کی وجہ کیا ہے، اور اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک کو شہر رمضان کہنا چاہیے، خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، اور وہ اس بات کی دلیل کے لیے ایک ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں کہ رمضان کو رمضان نہ کہو، لا تقولوا رمضان فإنه اسم من اسماء اللہ تعالی، رمضان تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کو شہر رمضان کہو۔ تو فرماتے ہیں کہ رمضان کو ہم رمضان کہیں گے، شہر رمضان کہیں گے، یا چاہے تو رمضان کہہ لیں یا چاہے تو شہر رمضان کہہ لیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث انہوں نے نقل کیا فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر رمضان مبارک کو رمضان کہہ کے مخاطب کیا ہے، رمضان کہہ کے ذکر کیا ہے، اس لیے اگر کوئی رمضان کہہ سکتا ہے، کہنا چاہتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور باقی اس حدیث کے اندر جو فائدہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اگلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حدثنی یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التميميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، فرماتے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر وصفدت الشیاطین کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک تو پہلے یہ پتہ چلا کہ رمضان کو شہر رمضان بھی کہا جا سکتا ہے، اور جیسے پچھلی حدیث میں رمضان کا ذکر تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب باندھا ہے اس کے تحت جو استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، اور امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ من را کلہ واسع، کہ اگر آپ رمضان کو رمضان کہنا چاہیں یا شہر رمضان کہنا چاہیں تو دونوں طرح سے اجازت ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث کے اندر ذکر یہ آیا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس حدیث میں ذکر یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر ان دونوں حدیثوں کے معنی کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جنت آسمان پر ہے، غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں بھی علماء نے بہت ساری آراء نقل کی ہیں۔ شیاطین کو جکڑے جانے سے کیا مطلب ہے؟ کیا شیاطین کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، ان کو وسلسلۃ الشیاطین، ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، کہ سب کے سب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ اسی طرح کچھ احادیث کے اندر مردۃ الجن کے بھی الفاظ ہیں، تو جو سرکش جن ہوتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی حکمت علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ انسان کل کو یہ بہانہ نہ پیش کر سکے کہ میں تو خیر کی کام کی طرف جانا چاہتا تھا، میں تو برائی سے رکنا چاہتا تھا، لیکن شیطان کی وجہ سے میں رک نہیں پایا۔ تو سال میں ایک وہ بھی مہینہ آتا ہے جب شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور انسان کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب رمضان کے اندر شیاطین تو بند ہوتے ہیں لیکن گناہ کم نہیں ہوتا، تو جو باہر والا شیطان ہے، جو ایکسٹرنل شیطان ہے، وہ تو بند ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے اندر شیطان موجود ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو ہمارے خواہشات نفس کے اندر شیطان موجود ہے، جو ہمارے خواہشات کی پیروی ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی جہاں پر ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، وہاں پر ہم لوگوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم چیزوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مہنگا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو ایکسٹرنلی شیطان تو بند ہو گیا، لیکن انسان کا یہ بہانہ نہیں ہے، انسان خود ایک شیطان بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سرکش ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے نہیں رکھتا، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس باب میں ذکر کیا، فرماتے ہیں حدثنی یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأيتموه فصوموا، جب تم اس کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، واذا رأيتموه فافطروا، اور جب تم اس کو دیکھ لو فافطروا تو روزہ افطار کر دو، فإن غم علیکم، اگر تمہارے اوپر معاملہ ابر آلود ہو جائے، معاملہ تمہارے اوپر واضح نہ ہو سکے، فقدروا لہ، تو پھر اس کا اندازہ لگاؤ۔ وقال غیرہ عن اللیث حدثنی عقیل ویونس لہلال رمضان، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اذا رأیتم لہلال رمضان، جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو فصوموا، تو روزہ رکھو، اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کے بعد شوال کا چاند دیکھ لو تو پھر روزہ رکھنا چھوڑ دو، افطار کر لو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فقدروا، تو آپ نے اندازہ لگانا ہے اور 30 دن کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آگے باقاعدہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں پر ذکر کریں گے، لیکن اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس باب کے تحت جو استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو دیگر الفاظ ہیں اس میں لہلال رمضان، رمضان کے چاند کا ذکر ہے تو لفظ رمضان ذکر ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر 3 احادیث ذکر کی ہیں، جس میں سے پہلی حدیث میں صرف رمضان کا لفظ ہے، دوسری میں شہر رمضان کا ہے، اور آخری حدیث میں پھر رمضان کا لفظ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کہنا چاہتا ہے تو وہ رمضان بھی کہہ سکتا ہے، اگر کوئی شہر رمضان کہنا چاہتا ہے تو وہ شہر رمضان بھی کہہ سکتا ہے، اور کوئی خالی رمضان کہنا چاہتا ہے تو وہ خالی رمضان بھی کہہ سکتا ہے۔